حضرت خضر علیہ السلام اور جنات کی حیران کن ملاقات۔ ایک جن نے حضرت خضر علیہ السلام کے راز فاش کر دیے۔ معزز دوستو، آج کا یہ قصہ صرف ایک عام قصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حیرت انگیز، پر اسرار اور دل دہلا دینے والی روایت ہے جسے سن کر عقل بھی حیران رہ جاتی ہے اور دل بھی کانپ اٹھتا ہے۔ معزز دوستو، تاریخی روایت میں ایک بزرگ عالم دین اپنے کمرے میں بیٹھے علم کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ یہ بزرگ، جنہیں بعض روایات میں شیخ احمد کہا جاتا ہے، رات کے پچھلے پہر اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کمرے میں صرف ایک مدھم چراغ جل رہا تھا اور ہر صفحہ پلٹنے کی آواز اس خاموشی میں واضح سنائی دیتی تھی، مگر اچانک ان کی نظر دیوار پر پڑی، جہاں ایک سایہ ابھر رہا تھا، ایک ایسا سایہ جو وہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ماحول میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھے اور کھڑکی کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی انہوں نے پردہ ہٹایا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کھڑکی کے باہر ایک ایسی مخلوق کھڑی تھی جو نہ مکمل انسان تھی اور نہ ہی عام مخلوق۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا، جسم پر گھنے بال، چہرہ خوفناک مگر پرسکون، اور آنکھیں ایسی خوفناک جیسے اندھیرے کو چیر کر اندر تک دیکھ رہی ہوں۔ اس کی موجودگی سے فضا میں ایک عجیب سا دباؤ پیدا ہو رہا تھا۔ شیخ احمد نے ہمت کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ وہ مخلوق جیسے پہلے ہی ان کی منتظر تھی۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور نہایت گہری آواز میں کہا، السلام علیکم اے شیخ احمد۔ یہ سنتے ہی شیخ احمد کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹے اور حیرت سے بولے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ وہ مخلوق مسکرائی نہیں، بس ایک گہری خاموشی کے بعد بولی، جس پر اللہ چاہے اس کے لیے پردے ہٹا دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر ماحول مزید پر اسرار ہو گیا۔ شیخ احمد نے ہمت جمع کی اور پوچھا، آخر تم ہو کون؟ تم انسان تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ مخلوق بولی، میں انسان نہیں، میں جنات میں سے ہوں۔ میرا نام ہے ظاہر الظلام، اور اللہ نے مجھے طویل عمر عطا کی ہے تاکہ میں زمانوں کا مشاہدہ کر سکوں اور انسانوں کے لیے عبرت بن سکوں۔ یہ سن کر شیخ احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ ظاہر الظلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اتنی کہ میں نے زمانوں کو بنتے اور مٹتے دیکھا ہے۔ پھر اس نے ایک ایسا راز بتایا جس نے اس رات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے کہا، میری زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ 500 سال تھے جو میں نے ایک عظیم ہستی کی صحبت میں گزارے۔ شیخ احمد نے فوراً پوچھا، کون سی ہستی؟ ظاہر الظلام نے آہستہ سے جواب دیا، حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ نام سنتے ہی فضا جیسے رک گئی۔ شیخ احمد کی آواز لرز گئی، کیا تم واقعی ان کے ساتھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں نے ان کے ساتھ سفر کیے، ویران شہروں میں گیا، تباہ شدہ بستیوں کو دیکھا۔ وہ مجھے لے جاتے تھے اور فرماتے تھے، دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی طاقتور تھے مگر آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ پھر ظاہر الظلام کی آواز مزید بھاری ہو گئی، اے شیخ احمد، تم نے تاریخ کو کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے وہ وقت دیکھا جب زمین پر پہلی بار اللہ کا عذاب اس شدت سے نازل ہوا کہ آسمان اور زمین دونوں پانی سے بھر گئے۔ حضرت نوح کا طوفان، آسمان سے بارش ایسے برس رہی تھی جیسے کبھی رکے گی ہی نہیں، اور زمین کے اندر سے بھی پانی پھوٹ پڑا تھا۔ میں پہاڑوں کی بلندی پر کھڑا تھا اور نیچے انسان چیخ رہے تھے، اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ وہ کشتیاں ڈوب گئیں، گھر مٹ گئے، اور پوری کی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ پھر وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور دوبارہ بولا، اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا جس کا غرور آج بھی مثال کے طور پر دیا جاتا ہے، فرعون۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے اور وہ سمجھتا تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا، پانی اس کے لیے راستہ بن گیا اور اسے لگا کہ وہ کامیاب ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا، پانی کی وہ دیواریں اچانک بند ہو گئیں۔ چیخیں، گھوڑوں کی آوازیں اور پھر خاموشی۔ وہی سمندر جس پر اسے فخر تھا، اسی نے اسے نگل لیا۔ شیخ احمد کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا، مگر ظاہر الظلام ابھی رکا نہیں۔ اس نے کہا، اور ایک دن حضرت خضر مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں ہر طرف سناٹا تھا، ایک ویران زمین اور درمیان میں ایک گہرا کنواں۔ میں نے پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں دو فرشتے آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، ہاروت اور ماروت۔ میں نے اس کنویں کے اندر جھانکا، وہاں ایک عجیب سی ہیبت تھی، جیسے کوئی راز آج بھی زندہ ہو۔ حضرت خضر نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سکھایا گیا کہ علم اگر غلط نیت سے حاصل کیا جائے تو وہ ہدایت نہیں بلکہ تباہی بن جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کو آزمایا گیا اور بہت سے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ ظاہر الظلام نے گہری سانس لی۔ میں نے سیکھا کہ طاقت ہو یا علم، اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہو تو وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر وہ شیخ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے شیخ احمد، میں نے سلطنتوں کو بنتے دیکھا اور لمحوں میں مٹتے دیکھا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے تھے اور پھر مٹی میں مل گئے۔ یہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، جو آج طاقتور ہے کل ایک داستان بن جاتا ہے۔ پھر اس کی آواز میں نصیحت کا رنگ آ گیا، لہٰذا عبرت حاصل کرو، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اگر تم دیکھ لو تو تم دنیا کو کبھی ویسے نہیں دیکھو گے جیسے آج دیکھتے ہو۔ ظاہر الظلام کی باتیں سن کر شیخ احمد کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا سوال کیا جو ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے اتنا کچھ دیکھا ہے تو مجھے یہ بتاؤ، انسان کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ظاہر الظلام نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے صدیوں کی یادیں اس کے سامنے آ گئی ہوں۔ پھر اس نے کہا، انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خود کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نے بادشاہ دیکھے جو سونے کے تخت پر بیٹھتے تھے مگر آخر میں مٹی پر لیٹ گئے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے جو اللہ کو بھول گئے اور پھر اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ دنیا بھی انہیں یاد نہ رکھ سکی۔ شیخ احمد کے دل پر یہ بات تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے اگلا سوال کیا، کیا تم نے کبھی کسی نیک انسان کا انجام بھی دیکھا؟ ظاہر الظلام کے چہرے پر پہلی بار سکون آیا۔ وہ بولا، ہاں، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے امید دیتی ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اندھیروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ دنیا انہیں نہیں جانتی تھی مگر آسمان انہیں پہچانتا تھا۔ جب وہ دنیا سے گئے تو زمین نے انہیں چھپایا نہیں بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کی گئی۔ پھر اس نے کہا، اصل کامیابی یہی ہے کہ تمہیں زمین نہیں آسمان پہچانے۔ یہ سن کر شیخ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا، کیا تم نے شیطان کو دیکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ماحول ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ ظاہر الظلام کی آواز دھیمی ہو گئی، ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ انسان کے سامنے نہیں آتا، وہ اس کے دل میں آتا ہے۔ وہ تمہیں گناہ پر مجبور نہیں کرتا، وہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جب تم گناہ کر لیتے ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا جو اسی دھوکے میں تباہ ہو گئے۔ شیخ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تو پھر انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ ظاہر الظلام نے فوراً جواب دیا، ہاں، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی یاد اور دوسرا اپنے انجام کو یاد رکھنا۔ جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی غرور میں نہیں آتا، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور آخری بار بولا، اے شیخ احمد، میں نے ہزاروں سال جیے ہیں مگر ایک بات سمجھ میں آئی ہے، انسان جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اتنی ہی اس سے دور بھاگتی ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف آتا ہے تو دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔
یہ کہہ کر اس نے آہستہ آہستہ پیچھے قدم بڑھائے۔ اندھیرا اسے نگلنے لگا۔ ظاہر الظلام کے جانے کا خیال بھی ابھی شیخ احمد کے دل میں نہیں آیا تھا، کیونکہ اب ان کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، رکو۔ ظاہر الظلام ٹھہر گیا۔ شیخ احمد نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور ایک ایسا سوال کیا جو عام انسان کے دل میں خوف بھی پیدا کرتا ہے اور تجسس بھی۔ کیا جنات واقعی انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی ظاہر الظلام کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی آ گئی۔ وہ بولا، ہرگز نہیں، کم از کم ویسے نہیں جیسے انسان سوچتے ہیں۔ انسان ہمیشہ ہر ان دیکھی چیز کو اپنے خوف سے جوڑ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات بھی تمہاری طرح ایک مخلوق ہیں، ان میں بھی اچھے ہیں اور برے بھی، لیکن یاد رکھو، انسان کو سب سے زیادہ نقصان کسی جن نے نہیں بلکہ انسان نے خود دیا ہے۔ یہ سن کر شیخ احمد خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، کیا جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ ظاہر الظلام نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہیں دیکھ سکتے ہیں، مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تمہارے آس پاس ہوتے ہیں، ویران جگہوں میں، سنسان گھروں میں، اور کبھی کبھی تمہارے قریب بھی، لیکن ہم ہر وقت تمہیں تنگ نہیں کرتے۔ یہ صرف انسان کا وہم ہے یا اس کا اپنا خوف۔ پھر وہ تھوڑا جھکا اور آہستہ سے بولا، البتہ جب انسان خود اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تب وہ خود اپنے اوپر دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سن کر شیخ احمد کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے فوراً اگلا سوال کیا، کیا تم لوگوں کے دلوں کے راز جانتے ہو؟ ظاہر الظلام نے ہلکا سا مسکرایا، نہیں، دلوں کے راز صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، وسوسے ڈال سکتے ہیں، مگر فیصلہ ہمیشہ انسان خود کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک زبردست جملہ کہا، انسان گناہ کرتا ہے اور الزام شیطان یا جن پر ڈال دیتا ہے۔ یہ جملہ سن کر شیخ احمد چوک گئے۔ انہوں نے کہا، تو کیا شیطان اتنا کمزور ہے؟ ظاہر الظلام نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ کمزور نہیں، مگر وہ مجبور بھی نہیں کرتا۔ وہ صرف راستہ دکھاتا ہے، چلنا یا نہ چلنا یہ انسان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر شیخ احمد نے ایک اور اہم سوال کیا، لوگ کہتے ہیں جنات انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر ظاہر الظلام چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ بہت کم ہوتا ہے اور اکثر کہانیاں مبالغہ ہوتی ہیں۔ جنات بھی اپنی دنیا میں مصروف ہیں، وہ ہر وقت انسانوں کے پیچھے نہیں پھرتے۔ یہ انسان کا ذہن ہے جو ہر نامعلوم چیز کو کہانی بنا دیتا ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اصل خطرہ یہاں نہیں ہے۔ شیخ احمد فوراً بولے، تو پھر اصل خطرہ کیا ہے؟ ظاہر الظلام کی آواز گہری ہو گئی، اصل خطرہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ میں نے بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے جو اپنے نفس کی وجہ سے گر گئے، اور میں نے گناہگار دیکھے جو توبہ کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گئے۔ یہ سن کر ماحول ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا۔ پھر شیخ احمد نے آخری اور سب سے گہرا سوال کیا، اگر تمہیں ایک بات میں انسانوں کو نصیحت کرنی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ ظاہر الظلام نے سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، دنیا خود ٹھیک لگنے لگے گی۔ لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، مگر انہیں اپنے گناہوں سے نہیں ڈر لگتا، حالانکہ قیامت کے دن جن نہیں، تمہارے اعمال تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ شیخ احمد ابھی اسی کیفیت میں کھڑے تھے کہ اچانک انہوں نے دوبارہ آواز دی، ظاہر الظلام، ابھی ایک بات باقی ہے۔ اندھیرے میں سے ایک ہلکی سی گونج آئی، وہ رک گیا۔ شیخ احمد نے آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہا، تم نے کہا تھا کہ تم نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا ہے، مگر تم نے ان کی اصل حقیقت کے بارے میں ابھی مکمل بات نہیں کی۔ یہ سوال سنتے ہی ماحول ایک بار پھر بدل گیا، خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ ظاہر الظلام کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم صحیح کہتے ہو، میں نے بہت کچھ بتایا، مگر اصل بات ابھی باقی ہے۔ پھر اس نے شیخ احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنا صرف واقعات دیکھنا نہیں تھا،
بلکہ اصل سبق یہ تھا کہ ہر واقعے کے پیچھے ایک ایسا علم ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہوتا ہے۔ شیخ احمد فوراً بولے، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب صرف ظاہری تھا؟ ظاہر السلام نے سر ہلایا، ہاں، میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایک پردہ تھا، اصل حقیقت اس کے پیچھے تھی۔ پھر اس کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی۔ حضرت خضر مجھے اکثر ایک ہی بات کہتے تھے کہ ظاہر، تم صرف واقعات دیکھ رہے ہو، لیکن تم اس کے پیچھے اللہ کی حکمت نہیں دیکھ رہے، اور جب انسان حکمت کو سمجھنے لگتا ہے تب وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ احمد نے حیرت سے پوچھا، پھر تمہیں سب سے بڑا سبق کیا ملا ان سے؟ ظاہر السلام نے گہری سانس لی اور کہا، سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ اللہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، نہ انسان پر نہ قوموں پر۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو آزمائش ہوتی ہے یا اصلاح۔ یہ سن کر شیخ احمد کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت آ گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، تو کیا تم کہہ رہے ہو کہ تم نے جن واقعات کو عذاب سمجھا وہ بھی ایک حکمت تھی؟ ظاہر السلام نے فوراً جواب دیا، بالکل۔ طوفان نوح ہو یا فرعون کا انجام، یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ ایک پیغام بھی تھا کہ انسان اپنی حد پہچانے اور اپنے رب کو نہ بھولے۔ پھر اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، اور یہی بات حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے سب سے زیادہ سکھائی۔ شیخ احمد نے بے صبری سے پوچھا، کیا سکھایا؟ اصل میں کیا راز تھا؟ ظاہر السلام نے آہستہ سے کہا کہ بعض اوقات جو تمہیں نقصان لگتا ہے وہی تمہارے لیے نجات ہوتا ہے، اور جو تمہیں فائدہ لگتا ہے وہی تمہاری آزمائش بن سکتا ہے۔ یہ سن کر شیخ احمد کی آنکھیں کھل گئیں۔ شیخ احمد ابھی تک انہی خیالات میں گم تھے۔ پھر انہوں نے اچانک ایک نہایت اہم سوال کیا، اے ظاہر السلام، ایک بات جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، آج میں تم سے وہی پوچھتا ہوں۔ ظاہر السلام خاموشی سے سننے لگا۔ شیخ احمد نے کہا، کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے؟ یہ سوال سنتے ہی فضا ایک دم سنجیدہ ہو گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ظاہر السلام نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بولا، یہ وہ سوال ہے جس پر صدیوں سے اختلاف ہے، علماء میں بھی، صوفیاء میں بھی، اور عام لوگوں میں بھی۔ پھر اس نے شیخ احمد کی طرف دیکھا اور کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اور اس پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ شخصیت آئی جن کی داڑھی سیاہ اور سفید تھی۔ انہوں نے صبر اور اللہ کی طرف رجوع کی تلقین کی اور پھر خاموشی سے چلے گئے۔ بعض صحابہ جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت علی نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ سن کر شیخ احمد کی آنکھیں پھیل گئیں، تو کیا وہ واقعی اس وقت موجود تھے؟ ظاہر السلام نے جواب دیا، کچھ روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نیک شخص دجال کے مقابلے میں آئے گا، اور کچھ کے نزدیک وہ بھی حضرت خضر ہو سکتے ہیں۔ پھر اس نے رک کر کہا، اور صرف یہی نہیں، کئی بزرگوں نے ان سے ملاقات کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ شیخ حکیم ترمذی جیسے بزرگوں نے دعویٰ کیا۔ ظاہر السلام کی آواز گہری ہو گئی، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے اور دین کی خدمت میں شریک ہوتے۔ اسی لیے ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ شیخ احمد خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا تم نے خود ان سے یہ سوال کیا تھا؟ یہ سن کر ظاہر السلام کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت آئی۔ وہ بولا، ہاں، میں نے پوچھا تھا، اور جو جواب ملا وہ عام عقل سے ہٹ کر تھا۔ شیخ احمد بے چین ہو گئے، کیا جواب؟ ظاہر السلام نے آہستہ سے کہا، انہوں نے فرمایا، ہم تمہارے انداز میں زندہ نہیں ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ جب چاہے ہم انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو جائیں اور اللہ کے حکم سے مدد کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ طبرستان کا حکمران ایک ظالم بادشاہ تھا، شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبرویزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گریہ و زاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور، میری دستگیری فرمائیں، بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے
کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں بھاگی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیہ کے لیے سر جھکائے رکھا۔ اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا۔ تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل و رعنا خوشپاش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندہ کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینہ سے شرابور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرویزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستہ میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک رات تنہا سوار ہو کر کہیں جانے کے لیے نکلے۔ آپ کے خادم مزاحم بھی آپ کے پیچھے ہو لیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے آگے ذرا فاصلے پر تھے۔ مزاحم نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے جس نے اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، حالانکہ گھر سے آپ تنہا نکلے تھے۔ مزاحم کہتے ہیں، میں نے سوچا یہ کوئی رہبر ہوگا جسے راستہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا ہوگا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ آپ سے جا ملوں۔ میں آپ تک پہنچا تو دیکھا کہ آپ تنہا چل رہے ہیں اور کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ میں نے عرض کی، میں نے ابھی آپ کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ کوئی رہبر ہوگا، لیکن میں آپ تک پہنچا تو دیکھا کہ آپ تنہا ہیں۔ فرمایا، مزاحم، کہ واقعی تم نے انہیں دیکھا ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، میرا گمان ہے تم نیک آدمی ہو۔ دراصل وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے اس امر یعنی خلافت سے پالا پڑے گا اور حق تعالیٰ کی جانب سے اس پر میری مدد کی جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر شیخ احمد ساکت رہ گئے۔ پھر انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، یعنی وہ ایک ایسی حقیقت ہیں جو نہ مکمل طور پر نظر آتی ہے اور نہ مکمل طور پر غائب ہے؟ ظاہر الظلام نے سر ہلایا، بالکل، اور یہی وہ راز ہے جو ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ پھر اس نے آخری جملہ کہا، حضرت خضر علیہ السلام کو سمجھنا اصل میں اللہ کی حکمت کو سمجھنا ہے، اور یہ ہر عقل کے بس کی بات نہیں۔ معزز دوستو، ترکی کے لوگوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا کون سی پٹ انتہائی مضبوط ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب کوئی انسان مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے عین وقت پہنچتے ہیں۔ جمہور علماء امت نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ السلام کی نبوت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا وہ نبی ہیں، بعض نے کہا وہ ولی ہیں، اور ایک عبد صالح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم خاص، عبدیت
اور بہترین صفات کے ساتھ ذکر کیا۔ مقگران چیزوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی یا رسول ہیں۔ مفسرین کے اقوال کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے، جبکہ مشہور لقب خضر یا خضر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے، اللہ کی برکت سے وہاں سوکھی زمین بھی ہری بھری ہو جاتی تھی۔ بس اسی لیے لوگ انہیں خضر کہنے لگے، یعنی وہ جس جگہ قدم رکھتے وہاں زندگی اور رونق لوٹ آتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک عالی نسب اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خضر کے آباء و اجداد بادشاہوں کے گھرانے سے تھے۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے خالد زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگوں میں علم بردار رہے ہیں۔